بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نبی کے یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے، نبی کے ذکر ہی سے بزم دل آباد ہوتی ہے. سیرت طیبہ کا خوبصورت پیارا اور نورانی عنوان ولادت بابرکت کے بعد اما حلیمہ کے مکان میں، جگہ میں، جنگل میں، محلے میں آپ کی برکات ارحاس کو بیان کیا جا رہا ہے. آج ایک عجیب اور غریب چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے اور عمل کے لیے تیار ہو جائیے اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار ہم تماموں کو صحیح نیت اور صحیح عمل کرنے کی اس تذکرے سے ہدایت لے کر خدا توفیق عطا فرمائے. اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا رات اور دن دیکھ رہی ہیں اپنے نور نظر کو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عجیب بات کا تذکرہ انہوں نے کیا. کون سی بات کا تذکرہ کیا؟ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میرے نور نظر کو میں نے جب بھی دیکھا، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، کبھی ان کے جسم کے اوپر سے کپڑا کھسکتا، بدن پر سے، ران پر سے، پنڈلیوں پر سے، جسم مبارک سے کپڑا نکل جاتا، کھسک جاتا، ہٹ جاتا. تو میں یہ دیکھتی اتنا زارو قطار روتے، بے چین ہوتے، تلملا اٹھتے. میں دوڑ کر کے جاتی اور سینے سے لگاتی، اور اس وقت تک آپ روتے رہتے جب تک میں کپڑے سے، لحاف سے آپ کے بدن مبارک کو نہ ڈھانک لوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا
محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک عارف باللہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک خاتون کو ایک عورت کو کتنا پردہ کرنا چاہیے، کتنا حجاب پہننا چاہیے؟ تو اس عارف باللہ نے یہی جواب دیا، جتنا اس کے زندگی میں شرم ہوگی اتنا حجاب ہوگا، اور جتنی بے شرمی ہوگی حجاب اٹھ جائے گا، اتنا کپڑا اس کے بدن سے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حیا اور شرم کا تعلق کتنا عجیب ہے اپنا بدن ڈھانکنے میں۔ مقدروں کا جوان داماد رسول عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی اس بچپنے کی سنت کو، جوانی اور زندگی کی ادا کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا تھا۔ ایک میٹھی بات مجھے یاد آ گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اپنے محبوب کائنات صدیقہ مطہر حمیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق آ گئے، آپ ایسے ہی لیٹے لیٹے، لحاف کچھ پیٹ کے نیچے تھا، سلام کا جواب دیا۔ عمر فاروق آ گئے، آپ نے ایسے ہی پوزیشن کے اندر جواب دے دیا۔ عثمان بن ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب آ گئے تو آپ نے امی عائشہ سے فرمایا تم چلی جاؤ اندر، اور آپ اٹھ کر کے سیدھے بیٹھ گئے، باقاعدہ کپڑوں کو درست فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا، شیخین کریمین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتیاط کیسی؟ کہا عثمان نے میری اس ادا کو، میرے اس عمل کو اپنے زندگی کے اندر ایسا کوٹ کر کے بھر دیا ہے حیا اور شرم کو کہ فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ حیا کروں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سن لیا اور دیکھ لیا، شرم و حیا کا معاملہ یہ بچپنے کی عمر کا ہے، اور عمر بھی کتنی، ابھی برس نہیں گزرا، ماہ کچھ نہیں گزرے، مہینے کے اندر کا یہ حال ہے میرے سرکار کا۔ ایک موقع کے اوپر نبوت کے بعد آپ نے اپنے امتیوں کو خطاب کیا، معزز صحابہ کے سامنے کیا فرمایا؟ ما احب لأخیک، ما احب لأخیک وما تحب لنفسک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کے لیے، ہر انسان کے لیے وہی بہتر ہے جو اپنے لیے بہتر جانے، وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی بہتر جانے۔ اپنے لیے بہتر، دوسروں کے لیے کمتر، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، اس کی انسانیت نہیں ہے۔ میرے آقا بچپنے ہی سے
پردے کا حکم دے رہے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ بھی موتی مجھے بزرگوں سے ملا ہے، سچ بولنے کی عادت اگر مردوں میں بہتر ہے تو عورتوں میں بہترین ہے، بہترین ہونی چاہیے۔ نیکوکار زندگی گزارنے کی عادت اگر مردوں میں بہتر ہے تو عورتوں میں بہترین ہونی چاہیے۔ لفظ بہترین آپ سمجھ جائیں۔ حیا اور شرم مردوں میں اگر بہتر ہے تو خواتین میں اس سے بہترین ہونی چاہیے۔ یہ پردے کی کٹھ پتلی ہے، یہ پردے کا مجسمہ ہے۔ آپ کتابیں ڈکشنری کھول کر دیکھیں، لفظ عورت کا ترجمہ ہی یہی لکھا ہے، پردے میں رہنے والی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچپنے کے اندر یہ سبق دے دیا، جس نے اٹھایا، جس نے کھلایا، جس نے دودھ پلایا اور جس نے گلی کوچوں میں لے کر گھوما، او اماں حلیمہ، ابھی ایمان نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، لیکن سبق کتنا اونچا لے لیا۔ کہتی ہیں جب تک میرا نور نظر میرے گھر میں رہا، میرے پاس رہا، میرے بستی میں رہا، میں کبھی اپنے خاوند کے پاس نہیں گئی۔ شرم حیا کا غلبہ میرے اندر اتنا سمو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم امتیوں کے لیے، ایمان والے بندے اور بندیوں کے لیے کتنا بڑا اس کے اندر سبق ہے۔ آج سنیت کا دم بھرنے والے ہیں ہم، نعرے لگانے والے ہیں ہم۔ اگر کوئی پوچھے عاشق مصطفیٰ تو صفِ اول کے اندر دوڑ کر کے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم، لیکن عمل کے میدان کا حال کیا ہے؟ بے پردگی کیسی ہے؟ بے شرمی کا کیا حال ہے؟ بس وہ بولنا نہیں چاہتا۔ سمجھ جائیے آپ، توبہ کیجئے اس سے، اور اس ہدایت کے نور کو اپنے بدن کا حصہ لیجئے۔ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادا کے صدقے میں اور عثمان ذو النورین کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ ہم تماموں کو، سارے امت اور امتیوں کی بیٹی بہنوں ماؤں کو پردہ دار، حیا دار، شرمدار بننے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور نکتہ میں بیان کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہتے ہیں جب تک پردہ نہ ڈال دیا جائے، پردہ نہ اوڑا جائے، لحاف میں ماں جب تک نہیں لیتی۔ میرا دل یہ کہتا ہے وہ پیغمبر جب دنیا کے اندر بے چین ہو کے رو رہے ہیں کہ بے پردہ ہونے پر پردے میں چلا جاؤں، دل یہ کہتا ہے آخرت میں جب آپ کی امت، جس کا غم اور جس کا دل آپ کے سینے میں ہے، جس امت کے لیے ہمیشہ آپ ترستے ہیں، اور مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفن و کرمن کے اس ٹکڑے پر جو جنت سے اعلیٰ ٹکڑا ہے، آپ ہمیشہ دعائے مغفرت امت کے لیے کرتے ہیں۔ وہ امت اپنے گناہوں کی وجہ سے ننگی جب نظر آئے گی تو میں یہ کہتا ہوں کہ آقا روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تڑپیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اللہ سے جنتی حلے اپنے ان ننگے امتیوں کو پہنائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مختصر سا اور چھینٹا آپ کو دے دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل
میں کل کی مجلس میں کروں گا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے آپ کا ایک عجیب معجزہ اس بچپنے کا نظر آیا، جو عام بچے مہینے کے اندر جتنا بڑھتے تھے عمر کے لحاظ سے، باڈی کے لحاظ سے، اور کموں اور کھیلنے پھیلنے کے لحاظ سے ادھر ادھر، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر اتنا بڑھتے تھے، اور جو عام بچے ایک سال کا وقت گزرنے پر جتنا ان کے جسم میں اور جتنا ان کے باڈی اور حیت میں بڑھوتری ہوتی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک مہینے میں ایک سال کی طرح بڑھوتری ہوتی تھی۔ اور یہی بات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ 2 مہینے کے ہو گئے، 2 مہینے کے، تو بیٹھتے بیٹھتے کھسکتے ذرا پیر رکھنے لگے، اور 3 مہینے کے ہو گئے تو دیوار پکڑ کر کے چلنے لگے، اور جب 5 مہینے کے ہو گئے تو اچھی طرح چلنے لگے بغیر دیوار کے، اور پھر 7 مہینے کے ہو گئے تو بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، اور 8 مہینے کے ہو گئے اچھی طرح بات کرنے لگے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت موتی ہے، انشاءاللہ اس کے انتظار کرنے کے لیے میں کل کی وقت تک آپ سے چھٹی لیتا ہوں، دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم جتنی باتیں کہی ہیں اس میں ہدایت اور عبرت لے کر آپ ہی کی اداؤں کی روشنی میں جینا مرنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔